اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے بچوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم کلاس 8 کا ٹاپک لیں گے، ہسٹری کا۔ ٹاپک کا نام ہے فرام ٹریڈ ٹو ٹیریٹری، دی کمپنی اسٹیبلشز پاور۔ تو اس سے پہلے ہم نے پہلا جو لیسن تھا وہ پڑھا تھا، ہاؤ وین اینڈ وائر، جس میں نے آپ کو بتایا تھا کہ کیسے پیریڈائزیشن ہوتی ہے یا کیسے انہوں نے ہسٹورینز نے پچھلے زمانے کو ڈیوائڈ کیا ہے انٹو اینشنٹ، میڈیول اینڈ ماڈرن پیریڈس، یا ہم کہیں گے کہ ایک کو مسلم، ایک کو ہندو اور ایک کو برٹش پیریڈ میں کیسے یہ ڈیوائڈ کیا ہے۔ تو آج ہم تھوڑا سا آگے پڑھیں گے ایک اور لیسن، فرام ٹریڈ ٹو ٹیریٹری، یعنی ٹریڈ کہتے ہیں تجارت کو، تو اور ٹیریٹری کہتے ہیں علاقہ کو۔ علاقہ یعنی کوئی بھی جو ہے علاقہ، کوئی بھی ملک، اس کو ہم ٹیریٹری کہتے ہیں۔ تو اس لیسن کا مقصد یہاں ہے یہی کہ جو یہاں پر برطانیہ آیا تھا، وہ یہاں آیا تھا ٹریڈ کرنے کے لیے، وہ یہاں آیا تھا تجارت کرنے کے لیے، لیکن انہوں نے پھر ٹیریٹری پر کس طرح سے قبضہ کیا۔ انہوں نے اس ملک پر، جو ہندوستان اس وقت پورا تھا، اس میں پاکستان بھی آتا تھا، اس میں بنگلہ دیش بھی آتا تھا، اس میں سری لنکا بھی آتا تھا، اس میں نیپال بھی آتا تھا، یہ افغانستان بھی، یہ سب پورے ملک اس میں آتے تھے۔ اس پورے کو کہتے تھے ہندوستان۔ تو پھر انہوں نے اس پر کیسے قبضہ جما لیا جو برطانیہ تھے۔ تو یہاں پر جو ہے سب سے لاسٹ جو مغل امپائر تھا، اس کا نام تھا، مغل بادشاہ جو تھا اس کا نام تھا اورنگزیب۔ اورنگزیب جو تھا، ہی واز دی لاسٹ پاورفل مغل رولر۔ مغلوں کا جو ہے بہت طاقتور جو بادشاہ تھا لاسٹ پر، وہ اس کا نام تھا اورنگزیب۔ اورنگزیب نے اپنے حساب سے پورے اس ہندوستان پر قبضہ کر لیا تھا، جس کو آج ہم انڈیا کہتے ہیں، اس پر اس نے قبضہ کر لیا تھا۔ لیکن جب اس کی ڈیتھ ہو گئی، جب وہ اس دنیا سے چلا گیا 1707 میں، تو مختلف جو ہے مغل گورنرز تھے، جو مغلوں کے باقی گورنر جن کو صوبے دار کہتے تھے، وہ اور بڑے بڑے جو زمیندار تھے، انہوں نے کیا کیا، انہوں نے جو اتھارٹی تھی، جو حکومت تھی، اپنے ہاتھ میں لی، اور انہوں نے ریجنل کنگڈمز بنائی۔ ریجنل یعنی علاقائی کنگڈمز بنائی، یعنی علاقوں میں کچھ علاقے انہوں نے لیے اور ان پر انہوں نے حکومت کی۔ تو جب انہوں نے یہ ریجنل کنگڈمز بنائی، تو جو دہلی میں جو اس کا سینٹر تھا، مغل رولرز کا جو سینٹر تھا، تو وہ دہلی میں تھا۔ وہ جب پھر ان کو کیا ہوا کہ انہوں نے اس پورے علاقے پر، ہندوستان پر، اس کی جو ہے اس کا جو قبضہ ہے وہ کمزور ہونے لگا۔ وہ ان کو اچھی طرح سے ہینڈل نہیں کر پایا، جو ریجنل کنگڈمز تھی ان کو وہ ہینڈل نہیں کر پایا۔ تو جو ہی سیکنڈ ہاف آف دا 18th سینچری، یعنی 18ویں صدی کے دوسرے حصے میں جو ہے ایک نیا طاقت جو ہے وہ ایمرج ہوا اس سیاسی پس منظر میں، جس کو ہم برٹش کہتے ہیں، یعنی برطانیہ جس کو کہتے ہیں۔ کہ جو برطانیہ یہاں آیا، وہ اوریجنلی وہ اصل میں کس لیے آیا تھا، وہ ایک اسمال ٹریڈنگ کمپنی کی حیثیت سے یہاں آئی تھی، یعنی وہ ایک تجارت کرنے کے لیے ایک کمپنی کی حیثیت سے یہاں آئی تھی۔ تو ان کو یہاں کوئی اس میں دلچسپی نہیں تھی کہ وہ یہاں کے ٹیریٹری جو ہے، یہاں کا ملک جو ہے، اس کو قبضہ کر لیں۔ لیکن پھر ان کے ماسٹرز نے، ان کے جو مالکوں نے، جو ایسٹ انڈیا کمپنی کے مالک تھے، انہوں نے کیسے اس پورے علاقے کو قبضے میں کر لیا۔ اسی لیسن میں ہمیں یہی پڑھنا ہے۔ تو یہاں ہے ایسٹ انڈیا کمپنی کمز ایسٹ۔ یہ جو ہے ایسٹ انڈیا کمپنی ہے، یہ کیسے یہاں آئی؟ یہ 1600 کی بات ہے، 1600 جب ایسٹ انڈیا کمپنی جو ہے، انہوں نے ایک چارٹر حاصل کیا۔ ایک چارٹر انہوں نے حاصل کیا کہاں سے؟ جو انگلینڈ کی رولر تھی، اس کا نام تھا کوئین ایلزابتھ۔ کوئین ایلزابتھ فرسٹ سے انہوں نے ایک چارٹر، ایک معاہدہ انہوں نے کیا۔
ان کو کیا اس معاہدے کے تحت ان کو اس رائٹ ایک مل گیا، ان کو ایک حق ایک مل گیا کہ وہ ایسٹ کے ساتھ ٹریڈ کریں، کہ وہ یہ جو ہے ہندوستان کے ساتھ تجارت کریں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ان نے صرف یہاں پر ٹریڈ گروپ کرائم کرنا تھا، اور ان کو کوئی جو ہے یہاں پر کہ یہ کمپٹیشن ان دنوں نہیں تھا، کیونکہ ان کو یہ چارٹر ملا تھا، تو اس لیے ان کو یہاں پر کوئی کمپٹیشن باقی کمپنیوں سے نہیں تھا۔ تو جب یہ چارٹر ان کو ملا تو انہوں نے جو ہے ہندوستان کی طرف جو ہے سی روٹس ڈھونڈنا شروع کیے۔ تو جب وہ سی روٹس کا مطلب ہو گیا کہ سمندری راستوں سے، کیونکہ زمینی راستے نہیں ہوتے تھے ان دنوں اتنے، اور یہ جو ہے ہوائی جہاز وغیرہ ان دنوں اتنے مشہور نہیں تھے، تو ان سمندری کے راستے سے جو ہے وہ ڈھونڈنے لگے، سمندری راستے ہندوستان آنے کے لیے۔ تو اس سے پہلے جو ہے تاکہ وہ کیا کرتے یہاں سے وہ گڈس لیتے، یہاں پر سے وہ چیزیں خریدتے ایٹ اے چیپر پرائس، یعنی سستے داموں یہاں سے چیزیں خریدتے، اور پھر یورپ میں جا کے ان کو اونچے داموں بیچتے، جس سے کمپنی کو فائدہ ہوتا، جس سے تو یہ کمپنی جو ہے ان کو میں نے جیسے آپ کو پہلے بھی بتایا کہ وہ کمپٹیشن نہیں تھا، کیونکہ جو باقی ٹریڈنگ کمپنیز تھے ان کو چارٹر نہیں ملا تھا، تو زیادہ تر جو ہے مرکنٹائل ٹریڈنگ کمپنیز جو ہے انہوں نے فائدہ حاصل کیا، کیونکہ کمپٹیشن بہت ہی کم تھا، تو وہ وہاں پر یہاں ہندوستان میں چیزیں سستی خریدتے تھے اور آگے وہ مہنگی بیچتے تھے۔ تو یہ رائل چارٹر جو انہوں نے تھا، مگر یہ جو ہے یہ ناکام رہا۔ کس میں یہ ناکام رہا؟ یہ اس کو بچانے میں یہ جو یورپین پاورز تھے باقی جو تھے وہ ناکام رہا یورپین پاورز کو ایسٹرن مارکیٹس میں داخل ہونے سے وہ نہیں روک سکی، کیونکہ جو ایسٹرن پاورز تھے وہ بھی یہاں پر انہوں نے جو ہے وہ بھی یہاں پر آنا چاہتے تھے، وہ بھی آنے لگے یہاں ہندوستان میں، اور وہ بھی اپنے لیے سامان خریدنے لگے، تو اس سے جو ہے تھوڑا سا ان میں جو ہے کمپٹیشن بڑھ گیا۔ وہ افریقہ سے آئے، ویسٹ کوسٹ آف افریقہ سے وہ یہاں پر آئے، اور ایک جو ہے کہاں سے کیپ آف گڈ ہوپ یہ ایک جگہ ہے، تو وہاں سے وہ یہاں پر آئے یہ یورپین پاورز، تو انہوں نے انڈین اوشن کراس کر کے یہاں پر ہندوستان میں آگے اور یہ جو ہے بزنس سٹارٹ کرنے لگے۔ اس دوران جو ہے پروٹیگیوز پرتگالی جسے ہم کہتے ہیں، وہ انہوں نے بھی یہاں اپنی دستک دی، اپنی حاضری دی، وہ بھی یہاں ویسٹرن کوسٹ کے ذریعے سے آ گئے، اور اپنے بیس جو ہے وہ گوا جس کو آج ہم کہتے ہیں گوا میں بنا لی۔ جو اس سے پہلے جو واسکو ڈی گاما تھا، واسکو ڈی گاما جو ایک پرتگالی ایکسپلورر تھا، اس نے پہلے یہ سی روٹ ڈسکور کیا تھا 1498 میں، یعنی 1498 میں اس نے آلریڈی جو ہے یہاں کا سی روٹ اس کو معلوم تھا، اس نے وہ ڈسکور کیا تھا۔ تو 17ویں صدی میں جو ہے وہ ڈچ کے ساتھ وہ بھی یہاں پر کیا ٹریڈ یعنی تجارت کی، اور یہ تجارت کی پاسبلٹیز ڈھونڈنے کے لیے یہاں آئے۔ تو اس سے کیا ہوا، اس سے جو یہ پرابلم ہو گئی ان کمپنیز کو، ان میں جب انٹرسٹ جو ہے وہ کس میں ہے، ایک ہی جیسی چیزوں میں ان کا انٹرسٹ بڑھ گیا، یعنی ایک ہی جیسی چیزیں وہ خریدنے لگے یہاں سے۔ ان میں جو ہے کاٹن جو ہندوستان کا تھا ان دنوں وہ بہت ہی مشہور تھا، سلک جو تھا وہ بہت مشہور تھا، ان کا جو ہے باہر کے ملکوں میں یورپین کنٹریز میں ان کا مارکیٹ بہت زیادہ تھا۔ اس کے علاوہ جو ہے پیپر جسے مرچ ہم کہتے ہیں، کلوز جسے لہسن ہم کہتے ہیں، کارڈمم یا دال چینی کہتے ہیں، یا اسی طرح سے جو ہے الائچی کہتے ہیں، کنامون اس کو دال چینی، یہ کالی مرچ، تو یہ جو ہے یہ سب چیزیں جو ہیں ان کی ڈیمانڈ آگے وہ یورپین کنٹریز میں بہت زیادہ تھی۔ جب ان کی ڈیمانڈ بہت زیادہ تھی تو ساری کمپنیز انہی چیزوں کو خریدنے لگی، جس سے کیا ہوا، جس سے یہاں پر کمپنیز کے درمیان جو ہے کمپٹیشن بڑھنے لگا۔
جب کمپٹیشن بڑھنے لگا تو اس سے کیا ہوا، اس سے جو ہے اب یہ فائدہ زیادہ حاصل نہیں کر سکتے تھے، تو انہوں نے کیا کیا، انہوں نے سوچا کہ ہم تبھی فائدہ حاصل کر سکتے ہیں جب جو ہماری رائیول کمپنیز ہے، جو ہماری مخالف کمپنیز ہے، جب ان کو تو یا تو ایلیمینیٹ کیا جائے، یا ان کو ختم کر دیا جائے، یا ان کو کیا ہے، ان کو یہاں آنے نہیں دیا جائے۔ اس سے جو ہے تھوڑا سا ان میں سے ایک یہ لڑائی کا سما پیدا ہونے لگا۔ تو 17ویں اور 18ویں سنچری میں جو ہے وہ اب کیا کرنے لگے، ایک دوسرے کے جو شپس ہے، جو سمندری جہاز ہے، ان کو یہ پانی میں ڈبانے لگے، یا ان کے روٹ